السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک. پروگرام باتیں اور کے ساتھ جلیل اور میں آپ کی میزبان زوبی علی. السلام علیکم وعلیکم. بھائی, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ جی آپ بتائیے کیا ہمارے بھی حال وہی ہیں جو دیکھ رہا تھا کہ پہلے ہاتھی آپ کی داخل ہو رہی تھی. جی جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. ہاں ایسے ہی ہے. آج سب سے پہلے ہم ذرا کچھ میسیجز نا شامل کر لیں, میرا خیال کیونکہ ہے اچھی بات ہوگی. میسیجز پھر رہ جاتے ہیں. ہاں نہیں یہ بالکل. ہے نا, یہ منڈی بہودین سے آمنہ ثاقب نے میسج کیا ہے کہ آپ کا پروگرام ہمارا پسندیدہ پروگرام ہے. آپ لوگوں کے مذاق بہت اچھے لگتے ہیں اور پروگرام بہت انفارمیٹیو ہوتا ہے. اچھا آمنہ, بہت شکریہ آپ کا. بس پروگرام سنتی رہیے اور اپنی رائے ہمیں بتاتی رہیے. کیا چیز آپ سننا چاہتی ہیں, کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہو وہ بھی ہمیں لکھ کر بھیجیے. بہرحال بہت شکریہ آپ. جی اچھا, یہ ہیں مہناز آغا کراچی سے. یہ لکھتی ہیں کہ آپ اکثر ہمارے خواب میں آتے ہیں, شاید اس لیے کہ اچھا ہم لوگ گھر میں آپ کی اور آپ کے پروگرام کی باتیں کرتے ہیں اور پروگرام گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا. یہ دیکھیے اچھا, ذرا, آپ شکر تو یہ خواب میں ہے, بھی آنے لگ گئے. میں نے کہا شکر یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ آپ خواب میں آتے ہیں اور ڈراتے ہیں. نہیں, آپ تو کیوں لہٰذا ڈرائیں گے؟ پہلے بال بال بچ گئے. آپ خواب بھی لکھتی ہیں نا, کیا خواب آیا تھا, کہیں کو کوئی کمنٹری تو نہیں کر رہے تھے؟ چلے بہرحال یہ ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پروگرام کو ڈسکس کرتی ہیں, ہمیں یاد رکھتی ہیں. بہت بڑی ہماری جی کوشش ہوگی کہ جی. پروگرام دلچسپ سے دلچسپ تر ہوتا جائے, لیکن جو ہے تھوڑی سی بس آپ ذہن کو قابو میں رکھیں. کس کو قابو میں رکھیں؟ آپ کو. اچھا مجھے اچھا, یہ عمر عباس نے میسج کیا ہے کہ آپ بھی جب بچے تھے تو گلیوں میں کرکٹ کھیلتے تھے. اچھا میں بچہ بھی تھا, یہ تو مجھے ہاں آج تو پتہ آپ چلا. ارے ہاں, اور آپ بھائی تو گلی میں اور آپ بڑے گلی میں ہم معصوم. کرکٹ بہت کھیلی. گلی سے ہی کرکٹ کھیلنی سیکھی اور شوق پیدا ہوا. اس کے بعد ہاں پھر اسکول میں کرکٹ کھیلی, پھر کالج میں کھیلی, پھر یونیورسٹی میں کھیلی, اور اس کے بعد پھر زبان سے کھیلی. ہاں بالکل, یعنی کہ آپ بھی عام بچوں کی طرح زیادہ بڑے بڑے کرکٹرز بتاتے ہیں اپنے انٹرویوز میں کہ ہم نے اسی طرح گلیوں میں کرکٹ کھیلتے کھیلتے ہم یہاں تک آئے اصل ہیں. میں دیکھیے سبھی کا بچپن تقریباً ایک ہی جیسا ہوتا ہے, اور اب تو روایتیں تھوڑی سی بدل گئی ہیں. اب بچوں کے جو معمولات ہیں وہ بھی بدل گئے ہیں, کیونکہ انٹرنیٹ آ گیا ہے, پھر وہ فون کی مصیبت آ گئی ہے. لیکن جی پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ بچے گلیوں میں ہی کھیلتے تھے اور طرح طرح کے گیم ہوتے تھے. ہمیں یاد ہے ایک وہ گیم ہوتا تھا جس میں گیند مارتے تھے بہت زور سے آپ کی پیٹھ پہ, اسے کہتے تھے پٹھو گرم. اور وہ ہوتا یہ تھا کہ ہم ادھر ادھر سے وہ جمع کر کے پتھر یا جو ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ہوتے تھے کسی چیز کے, ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیتے تھے. اس کے بعد پہلے اس کو نشانہ اچھا. لگاتے تھے گیند سے. اگر وہ گیند اس پہ لگ جائے اور وہ بکھر جائے تو اس کو جو دوسری ٹیم ہوتی تھی وہ کوشش کرتی تھی کہ اس کو دوبارہ ری اسمبل کرے. اور اس اچھا. دوران میں جس کے ہاتھ میں بال ہوتی تھی وہ کوشش کرتا تھا کہ اس کی زور سے پیٹ پہ مارے. اگر وہ اوئے پیٹ پہ ہوئے. گیند لگ گئی تو اس کا مطلب وہ کھیل ختم ہو گیا, وہ ٹیم جیت گئی. آپ تو پٹھو بڑا مزہ جبھی آتا تھا نام اس طرح ہوگا. کے گیموں میں. اب تو وہ گیم ختم ہو گئے ہیں اب سارے. اب تو وہ بچپن والے گیمز ہیں ہی نہیں, اور اب جی کے ہاں بچوں بالکل کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا, نام بھی نہیں پتا ہوگا. بالکل نام بھی نہیں پتا ہے. یہ تو ہماری دور کے جو ہیں لوگ ان کو ہی پتا ہے یہ نام کہ کون کون سی گیمز ہوا کرتے تھے. ہمارے آؤٹ ڈورز زیادہ ہوا کرتے تھے بچپن میں. آج ہاں کل اصل کے میں جب بچے آپ کھیلتی تھی انڈور. میں تو بچہ تھا. میں تو خیر گرتی پڑتی, میرے تو بہت ہی چوٹیں لگا کرتی تھی. آپ نے میرا جملہ سنا نہیں کہ آپ جب کھیلتی ہاں تھی تو میں بچہ ہوا کرتا ہاں. تھا. ہاں بالکل, اور میں کہتی تھی میں نے سوچا ادھر کہ آ جائیں ریئیکشن بیبی, ادھر آ جائیں حسن, ادھر آ جائیں. پھر میں یوں بتایا کرتی تھی سب کو. آپ کو یاد ہوگا ویسے. ہاں بالکل بالکل بالکل. اور میں اچھا جی. بھاگتا تھا. اور اچھا بھاگتے بھی تھے آپ. اچھا. جی ہاں. سائرہ شفاق لکھتی ہیں کہ آپ کی والدہ آپ کی کامیابی پر کتنا خوش ہوتی تھی. کچھ اپنی والدہ کے متعلق ضرور بتائیے. بہت زیادہ. میری والدہ ماشاءاللہ بہت ہی شفیق اور محبت کرنے والی خاتون تھی. اور جب میں نیا نیا ریڈیو میں آیا تو میں چونکہ وہ کراچی میں تھی, میں لاہور میں تھا, تو لیکن وہ اس زمانے میں بھی وہ جب میں آیا نیا نیا تو ایک اخبار جہاں کا جو ہے وہ جی. ایک ٹی وی ایڈیشن ہوتا تھا باقاعدہ, وہ کوئی 2-3 پیجز ہوتے تھے اس کے. اور اس میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے, سابق فلم اسٹار اسد جعفری,
اچھا اسد جعفری کو میں بڑا پسند آ گیا اور بڑی دوستی ہو گئی میری ان سے. تو وہ اکثر تقریباً ہر ہفتے ہی کچھ نہ کچھ میرے بارے میں پازیٹیو لکھتے تھے. اچھا وہ ہمارے یہاں بھی آتا تھا اخبار جہاں, تو وہ بہت پڑھ کر خوش ہوتی تھی, اور اس کے بعد جب کبھی ان سے بات ہوتی تھی فون پہ تو وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی اچھا اب اور کیا ہو رہا ہے. پھر میں ٹی وی پہ آنا شروع ہوا تو وہ اور خوش ہوئے, اور مجھے ان کا ایک جملہ آج تک یاد ہے جو کسی ماں کا ہی جملہ ہو سکتا ہے. جب پہلی مرتبہ انہوں نے مجھے ٹیلی ویژن پہ کامنٹری کرتے ہوئے دیکھا, وہ میرا پہلا میچ تھا, تو ظاہر ہے کہ سارے سینئر کامنٹیٹرز میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. جو میں کراچی گیا تو مجھے کہنے لگی ہاں تم بہت اچھے لگ رہے تھے, سب سے جو ہے نا ینگ اور معصوم تو میرا بچہ ہی لگ رہا تھا. اپنی مجھے وہ جملہ اتنا اچھا لگا اور اتنی مجھے خوشی ہوئی کہ میری ماں نے دیکھا اور اسے سراہا. تو بہت ہی ان کی اچھا ماؤں انکریجمنٹ کو اور ان کی اپنے دعائیں بچے ہمیشہ میرے ساتھ بڑے رہی. بالکل اور آپ کی کامیابی میں بولتی ہوں ان کی دعاؤں کا بہت ہاتھ ہے. ظاہر ہے جن کی دعاؤں کا تو بہت بڑا سایہ ہوتا ہے. ہاں اچھا ماں کو اپنے بچے کیوں بڑے معصوم لگتے ہیں ہر ماں کو؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ماں بنائی نا, اس کو جو مامتا کا لفظ آپ سنتے ہیں اس میں تمام جی محبتیں, رحم, پیار اس میں بھر دیا. اب ماں جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ بچہ رات کو اٹھ جائے, ماں کے ماتھے پہ بل نہیں آتا, وہ اٹھے گی, اس کو اگر اس نے پیشاب کر دیا ہے تو وہ اس کے کپڑے بدلے گی, ٹھیک ہے, اسے صاف کرے گی, اسے پیار کرے گی, اس کے بعد اس کو سلائے گی. اپنی نیند کا اسے بالکل کوئی خیال نہیں ہوتا. بالکل اگر بھوکی بیٹھی ہوگی تو وہ پہلے کہے گی میرا بچہ کھا لے. اچھا اگر کھا رہا ہوگا تو وہ اس کی کوشش ہوگی زیادہ سے زیادہ کھائے, کم کیوں کھا رہا ہے, اسے آج بھوک کیوں نہیں لگ رہی. تو یہ ماں کا تو ماں کی شفقت کا تو کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اپنی شفقت کے چند اجزاء جو ہیں وہ ماں کو عطا کی, اور پھر ماں جو ہے وہ صحیح معنوں میں ماں بن گئی. آپ یہ دیکھیں کہ بلیاں کتنا خیال رکھ رہی ہوتی ہیں, ہر جانور اپنے اولاد کا کتنا خیال کرتا ہے. خود میں یہ آبزرو کرتی ہوں کہ وہ خود کتنی بھوک لگی ہو خود نہیں کھائیں گی, وہ پہلے اپنے بچوں کو دیتی ہیں. دیکھیے ماں کا مقام تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جایا کرتے تھے ہم کلام ہونے کے لیے. تو جب آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد آپ پہلی مرتبہ آپ وہاں گئے تو آواز آئی, ابھی آپ بالکل قریب پہنچے تھے اس جھاڑی کے جہاں پر وہ نور نمودار ہوا کرتا, تو آواز آئی موسیٰ ذرا سنبھل کے. تو آپ ڈر گئے, رک گئے, کہنے لگے آج تمہیں بہت ادب اور احتیاط سے آگے آنا ہوگا, کیونکہ آج تمہاری ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ نہیں ہیں. اب آپ اس سے اندازہ کر لیجئے, یعنی اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یاد دہانی کرائی گئی کہ ماں کا سایہ تمہارے سر سے اٹھ گیا ہے, تو اب تمہیں بڑا محتاط اور باادب رہنا ہوگا. بالکل ماں کیا تو اس سے سمجھ ہستی لیجیے ہے. آپ. جی ہاں. بالکل. اچھا یہ زینب علی لاہور سے لکھتی ہیں, آپ بچپن کے دوست یاد ہیں آپ کو, یا آپ مغرور ہو گئے اور ان کو بھول گئے ہوں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مغرور نہ میں کبھی ہوا, نہ تھا اور نہ ہوں گا. اس لیے کہ میرا ہمیشہ ایک نظریہ یہ رہا کہ جو کچھ آپ کو عطا کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا, اور آپ اس بالکل. نعمت کا شکریہ ادا کریں, کیونکہ عزت اور شہرت بہت کم لوگوں کو ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اور خود یعنی ہماری احادیث میں بھی ہے اور بزرگ بھی کہتے ہیں کہ درخت پہ اگر پھل آ جائیں تو وہ اتنا ہی جھکتا ہے. یہ ایک مثال ہے کہ اگر آپ کو شہرت ملے, عزت ملے اور دولت آپ کے پاس ہو, تو آپ کو جھکنا چاہیے. اور ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان بنائے وہ سب ایک جیسے ہیں, تو آپ ہر ایک کی عزت کریں, ہر ایک سے پیار سے ملیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازے گا. تو لہٰذا مجھے غرور کبھی نہیں تھا. اور اللہ کا شکر ہے مجھے یادداشت بھی میری بہت اچھی ہے. آپ بلیو کریں کہ مجھے 3 سال تک کے واقعات یاد ہیں جب میں 3 سال کا ہوا کرتا تھا, اور تمام دوست مجھے یاد ہیں کہ ان کے ساتھ میں کھیلتا تھا, کیا کھیلتا تھا, کیا باتیں ہوتی تھی, وہ تک مجھے آج تک یاد ہیں, اور میری دوستیاں ہمیشہ قائم رہتی ہیں. اچھا یہ بڑی بات ہے, جی ورنہ ہاں آج کل بالکل. تو بڑی ٹیمپریری قسم کی دوستیاں ہوتی ہیں. نہیں میری یا تو دوستی ہوتی ہی نہیں ہے بالکل. اگر میں کسی سے ناراض ہو جاؤں یا میں سمجھوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو میں قطع تعلق کر لیتا ہوں. میں یہ نہیں کرتا کہ وہ بظاہر میں مل رہا ہوں, السلام علیکم, کیا حال منافقت. ہے, ہاں اور پھر بعد اور میں جا کے میں دل اس کے میں. متعلق برا سوچا. تو لہٰذا میرے یہ دوست ہیں جو میرا خیال ہے میرے بچپن میں دوست تھے, جوانی میں دوست, وہ آج بھی میرے دوست. بہت اچھی بات ہے. یہ لوگ بھول جاتے ہیں ویسے بچپن. نہیں مجھے تو آپ جناب میں یاد ہے سارے. شہرت مل جائے تو یہ تو شہرت کو سنبھالنا بھی ہر ایک کا کام نہیں ہے, یہ میں بتاؤں آپ کو, تو بھی یہ بڑی میرا مشکل چیز ہے. دیکھیے ہمیشہ سے نظریہ یہ رہا کہ شہرت ہوئی, ٹھیک ہے جی, آپ کی اپیرنس ہوئی, آپ کے جو ہے یہ سب آنی جانی چیز ہے, ٹھیک ہے نا, اور اللہ تعالیٰ کو قائم و دائم رکھے تو بڑی بات ہے. لیکن اب بعض لوگوں کی آواز, جب مجھے لوگ اس زمانے میں کہا کرتے تھے یار آپ کی آواز بہت اچھی ہے, میں نے کہا کہ میں اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرتا ہوں, اس لیے کہ مجھے شہرت دی اللہ تعالیٰ نے, اچھی آواز دی. اگر میری آواز بیٹھ جائے تو میں کیا کروں گا, بتائیں مجھے آپ. اور دوسری
دوسری بات یہ کہ آپ کو مواقع ملے، یہ اللہ نے آپ کو مواقع دی یہاں تک آنے کے. بالکل